السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سعدیہ یعقوب کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول 13 ہو جاؤں کی قسط نمبر 13 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے کرنا ہوگا آپ کو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکیں۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ عین آنکھیں کھولو وہ اپنی طرف سے ہر طرح کی کوشش کر چکا تھا، پر عین تھی کہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیا کروں؟ ہاں، انکل کو فون کرتا ہوں، جرار نے سوچتے ہوئے فوراً ان کو کال ملائی۔ جرار، خیریت ہے؟ اتنی رات کو کال کی؟ دوسری طرف سے احسان صاحب جو کہ سونے کی تیاری کر رہے تھے، انہوں نے جرار کی پہلی بیل پر ہی فون اٹینڈ کر لیا تھا۔ انکل، عین کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، گھر آتے ہی اس کو وومیٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اور اب وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور ہوش میں بھی نہیں آ رہی ہے۔ آپ پلیز جلدی سے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی نکلتا ہوں، انہوں نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ جرار نے اس وقت کیوں کال کی ہے؟ مسز احسان نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عین کو وومیٹنگ ہو رہی ہے اور اب بے ہوش ہو گئی ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مطلب ہم نانا نانی بننے والے ہیں۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حد ہوتی ہے ویسے بیگم، پہلے اس کا چیک اپ تو ہو لینے دو، تم نے پہلے ہی خوشی منانا شروع کر دی۔ مجھے پورا یقین ہے ایسا ہی ہوگا، آپ چھوڑیں ان باتوں کو، چلیں اٹھیں، میں بھی آپ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ احسان صاحب ان کو ساتھ لیے عین کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کیا ہوا انکل عین کو؟ جرار نے بے چینی سے ان سے پوچھا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی، فکر نہیں کرو، صبح اسے ہاسپٹل لے آنا۔ انکل، کوئی خطرے کی بات ہے جو آپ نے ہاسپٹل لانے کا کہہ رہی ہیں؟ جرار ان کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ ارے بیٹا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم باپ بننے والے ہو، صبح عین کو ہاسپٹل لے جانا، گائنیکالوجسٹ سے چیک اپ کروا دیں گے تمہارے انکل۔ مسز احسان نے مسکراتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی تھی۔ بیگم، میں نے کہا بھی تھا، تم پھر بھی باز نہیں آئی۔ احسان صاحب نے ان کو گھورا۔ وہ عین کی حالت دیکھ کر سمجھ گئے تھے، پر وہ چاہتے تھے کہ ایک بار اس کا چیک اپ ہو جائے، پھر ہی کسی کو بتایا جائے، پر ان کی بیگم کہاں چپ رہنے والی تھی۔ کیا کروں میں، بات ہی اتنی خوشی کی ہے، میں خود کو روک ہی نہیں پا رہی ہوں، اور پھر یہ جانا تو جرار کا حق ہے۔ انہوں نے ساکن کھڑے جرار کی طرف دیکھا جو یک تک بے ہوش پڑی عین کو دیکھ رہا تھا۔ جرار بیٹا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ جرار کو اس طرح ساکن کھڑا دیکھ کر وہ اسے پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ حالانکہ جو بات انہوں نے اسے بتائی تھی، وہ سننے کے بعد جرار کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکنے چاہیے تھے۔ آپ نے ابھی جو کہا، کیا وہ سچ ہے؟ جرار نے عین سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، سچ ہے۔ مسز احسان کے کہنے پر وہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ پہلی بار ان کی بات سن کر اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ یہ خبر سن کر خوش ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ وہ باپ بننے جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اتنی اچھی اور بڑی خوشخبری دینے کے لیے۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ احسان صاحب نے اسے مبارکباد دی تھی۔ آپ دونوں کو بھی مبارک ہو۔ جرار کے چہرے سے جھلکتی خوشی بتا رہی تھی کہ وہ کتنا خوش ہے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اب ہم چلتے ہیں، تم عین کا خیال رکھنا اور صبح یاد سے اسے ہاسپٹل لے کر جانا، مسز احسان نے جاتے جاتے اسے ہدایت دی، جس پر جرار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کے جاتے ہی جرار نے دروازہ لاک کیا اور عین کے پاس بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس نے بے ہوش پڑی عین کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ میں بہت بہت خوش ہوں، مجھے وہ خوشی ملی ہے جس کا انتظار مجھے کب سے تھا، پر کبھی کسی کے سامنے اس خواہش کا اظہار ہی نہیں کر پایا تھا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میرے بچے ہوں جن کی ماں بالکل تمہاری جیسی ہو، جو میرے بچوں کو میرے جیسا نہیں بلکہ اپنے جیسا ایک اچھا انسان بنائے۔ میں چاہے زبان سے شادی کرنے سے انکاری رہا ہوں، پر اندر دل میں خواہش رہی تھی کہ میری ایک ایسی لڑکی سے شادی ہو جس پر صرف میرا حق ہو، جو صرف میری ہو، جو میرے دل تک رسائی حاصل کر کے مجھے اپنی محبت میں گرفتار کر سکے، جس کو دیکھوں تو میرا دل دھڑکے۔ تم بالکل ویسی ہی ہو۔ جب تم میری زندگی میں آئی تو میں تم سے دور بھاگتا تھا، پر آہستہ آہستہ میں تمہارے قریب ہونے لگا، اور دیکھو اب میں تمہارے کتنے قریب آ گیا ہوں۔ اب تو تمہارے بنا رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میرے وجود کا ایک لازم جزو بن گئی ہو۔ پتہ نہیں تم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں خود کو تمہارے قریب ہونے سے روک ہی نہیں پایا۔ میں تمہارا ہو گیا، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تمہارے علاوہ اب نہ کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی تمہارے بنا کہیں دل لگتا ہے۔ اب تو تم مجھے اولاد جیسی نعمت دے رہی ہو،
میری بڑی خواہش تھی کہ میری پیاری سی بیوی اور پیارے پیارے بچے ہوں، ہماری ایک چھوٹی سی پیاری سی دنیا ہو جہاں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہوں، جہاں صرف ہم ہوں اور ہماری خوشیاں ہوں۔ میں اپنے بیوی بچوں کو دنیا کی ہر خوشی دوں، ان کو کبھی بھی کوئی دکھ نہ پہنچنے دوں۔ جب ہمارا بچہ ہوگا تب میں تمہیں اور اپنے بچے کو لے کر ہمارے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ وہاں تمہیں کوئی تکلیف اور دکھ نہیں ہوگا، وہاں تم اپنی مرضی سے رہو گی، وہاں تمہیں کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ میں کل سے ہی گھر بنوانے کا کام شروع کرواتا ہوں۔ ہمارا بچہ اسی گھر میں اپنی آنکھیں کھولے گا اور وہ گھر تمہارے نام ہوگا۔ میری عین اس گھر کی ملکہ ہوگی۔ چراغ نے عین کو خود سے الگ کر کے بیڈ پر لٹایا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ جب میں گھر آتا ہوں اور تم مجھے میرا انتظار کرتے ہوئے ملتی ہو تب مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ تمہیں دیکھتے ہی میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ پہلے گھر آنے کو دل نہیں کرتا تھا، میں اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزارتا تھا، پر جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، آفس سے واپسی پر سیدھا گھر آتا ہوں صرف تمہارے لیے۔ تمہارے آنے سے پہلے تک میں خود کو ایک مکمل انسان سمجھتا تھا، پر جب سے تم سے ملا ہوں تب سے مجھے لگنے لگا تھا کہ میں ایک نامکمل انسان ہوں جسے تمہارے ساتھ اور پیار کی ضرورت ہے۔ تم نے مجھے مکمل کیا ہے، بہت بہت شکریہ مجھے مکمل کرنے کے لیے، میری زندگی میں آ کر مجھے جینے کی وجہ دینے کے لیے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو دل کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہر پل تمہارے ساتھ گزاروں۔ تم میری زندگی کا وہ قیمتی اثاثہ ہو جس کو میں کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ وہ عین پر جھکا اس سے اپنے دل کی ہر بات کہہ رہا تھا۔ عین بے ہوش تھی، اگر ہوش میں ہوتی تو جرار کا اقرار سن کر یقیناً خوشی سے پاگل ہی ہو جاتی، پر شاید اس کی قسمت میں ابھی جرار کا اقرار سننا تھا ہی نہیں۔ اب ہوش میں آ بھی جاؤ، مجھے تمہیں خوشخبری دینی ہے کہ ہم ایک بچے کے ماں باپ بننے جا رہے ہیں۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے پر جھکا، اس کا ایک ایک نقش اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدتیں عین کا سانس روکنے لگی تھیں جس سے وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے خود پر جرار کو جھکے ہوئے پایا جو اس کی سانسیں روکے بیٹھا تھا۔ ایک تو وہ پہلے ہی نڈھال تھی، اوپر سے جرار کی بڑھتی ہوئی شدتیں اس کی جان نکالنے کے در پر تھیں۔ عین نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ جرار کے سینے پر رکھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جرار عین کا ہاتھ اپنے سینے پر محسوس کر کے اس سے دور ہوا اور عین کی طرف دیکھا جو نم آنکھوں اور سرخ چہرے کے ساتھ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ سوری، مجھے خود پر قابو رکھنا چاہیے تھا، پر پتہ نہیں کیسے خود پر قابو کھو بیٹھا۔ عین کی خیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ اپنے کیے پر نادم تھا۔ اس کے ساتھ اب اکثر ایسا ہونے لگا تھا۔ وہ عین کے قریب ہوتے ہوئے خود کو روک ہی نہیں پاتا تھا۔ وہ کبھی کبھی عین کے سامنے خود کو انتہا درجے کا بے بس پاتا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر عین کے منہ سے لگایا اور اس کی پیٹھ سہلائی۔ کچھ دیر کے بعد عین کی حالت نارمل ہوئی تو جرار نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا سر چوما۔ اب ٹھیک ہو؟ جرار نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ جی۔ عین اتنا کہہ کر اپنا سر دوبارہ اس کے سینے سے ٹکا گئی۔ اس میں جرار سے بات کرنے کی ذرا بھی ہمت نہیں تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتا ہوں۔ جرار اس کو بیڈ گراؤنڈ کے سہارے بٹھا کر خود کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جرار جس نے کبھی اپنا کوئی کام نہیں کیا تھا، وہ جرار اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال کر لایا تھا۔ چلو جلدی سے اسے ختم کرو۔ جرار نے گلاس اس کے منہ سے لگایا اور آہستہ آہستہ کر کے اسے سارا دودھ پلایا۔ یہ بھی کھاؤ۔ جرار نے میڈیسن اسے دی۔ عین نے بنا چوں چرا کیے میڈیسن کھا لی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے۔ پتہ ہے تمہاری طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ جرار نے عین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جو سر تھامے بیٹھی تھی۔ نہیں، عین نے نفی میں سر ہلایا۔ لیٹ جاؤ۔ وہ عین کی حالت سمجھ گیا تھا اس لیے اس نے عین کو لٹا دیا۔ عین نے لیٹنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جرار کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ عین کو کس طرح بتائے۔ کچھ دیر عین کو دیکھنے کے بعد وہ عین کو ابھی کچھ بھی بتانے کا اپنا ارادہ بدل گیا تھا۔ صبح بتاؤں گا عین کو، ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ عین کو اپنے حصار میں لیے لیٹ گیا۔ عین اٹھ جاؤ۔ اگلی صبح اس بے سدھ پڑی عین کو جرار نے جگانے کی کوشش کی تھی جو اس کے سینے سے لگی ابھی تک سو رہی تھی۔ عین، جرار نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے پکارا۔ عین نے مندی ہوئی آنکھیں کھول کر جرار کی طرف دیکھا۔ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ عین جرار کی بات سن کر اٹھ بیٹھی۔ جرار بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ دل تو خراب نہیں ہو رہا؟ نہیں۔ عین نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جرار نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ عین جرار کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے چہرے سے نظریں نہ ہٹا پائی۔ جرار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں، ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ جرار نے اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھا۔ یہی سچ ہے، ہماری اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے۔
چراغ نے اس کی بے یقینی دور کرنے کے لیے اپنی بات دوبارہ دہرائی۔ اس کی بات سن کر عین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس کے لیے بھی جرار کی طرح یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، پر جب اسے جرار کی بات پر یقین آیا تب اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ بہت بہت شکریہ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ جرار اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے اس نعمت سے نوازنے کے لیے۔ جرار کے سینے سے لگی عین نے سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ تم خوش تو ہو نا؟ جرار اس کی طرف سے خاموشی پا کر پوچھے بنا نہ رہ پایا۔ میں بہت خوش ہوں۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ تم یہاں بیٹھو، میں ناشتے کا کہہ کر آتا ہوں، پھر ہم نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے۔ انکل احسان تاکید کر کے گئے تھے کہ تمہیں ضرور ہاسپٹل لے کر آؤں، پھر ہمیں ہبا کے ریسیپشن پر بھی تو جانا ہے۔ انکل کب آئے تھے؟ جب تم بے ہوش ہو گئی تھی تب میں نے انکل کو کال کی تھی۔ وہ اور آنٹی دونوں آئے تھے۔ آنٹی بہت خوش تھیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد تم ان سے بات کر لینا۔ اب اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں تمہیں واش روم تک چھوڑ دوں۔ چراغ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بعد اس سے فریش ہونے کا کہا تھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ جرار کچن کی طرف چل دیا اور عین جرار کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ جرار کے جانے کے بعد اس نے واش روم کا رخ کیا۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ کو چھوا تو ایک انوکھا سا احساس اس کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے واش روم سے باہر آ گئی۔ وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس ہو کر آ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی ان کو خوشخبری ہی سنائی تھی۔ گھر آتے ہی جرار نے اپنے ماما پاپا کو اس خوشخبری سے آگاہ کیا تھا۔ عباس صاحب بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ عین کا صدقہ دیا تھا، پر جیا بیگم کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ان کو اپنی ہار دکھائی دے رہی تھی۔ اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے وہ ابھی سے کام پر لگ گئی تھی۔ ان کا دماغ ہبا کی بارات والی تصویریں دیکھ کر شیطانی منصوبہ بنا چکا تھا۔ اب بس وہ عین کے خلاف کسی اور ایسی بات کی تلاش میں تھی جو عین اور جرار کے درمیان درار ڈال کر جرار کو اس حد تک مجبور کر دے کہ وہ عین کو اس گھر سے نکال دے۔ ان کے منصوبے دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ عین کی خوشیاں زیادہ دیر نہیں رہنے والی تھیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ عین کی خوشیاں کب تک قائم رہتی تھیں۔ میں نے ماں سے جو سنا وہ سچ ہے کیا؟ ماریا نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ لوگ اس وقت ہبا کے ریسیپشن پر موجود تھے۔ ہاں سچ ہے۔ عین نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ میری دوست کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ماریا مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی۔ خیر مبارک۔ جرار بھائی تو بہت خوش دکھائی دے رہی ہیں۔ ان کا صبح صبح فون آیا تھا ماس کو۔ ہاں وہ بہت خوش ہیں۔ عین نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ انہیں دیکھ کر لگ بھی رہا ہے۔ ماریا نے خود سے کچھ دور ماس کے ساتھ کھڑے مسکراتے ہوئے جرار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ ہماری خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، میرے شوہر اور میرے آنے والے بچے کی حفاظت فرمائے گا۔ عین نے دل میں اللہ سے دعا کی۔ اتنے میں ہبا اپنے شوہر کے ساتھ وہاں آ گئی۔ سب کا دھیان ان کی طرف ہی تھا۔ عین ہبا کو اپنے شوہر کے ساتھ مطمئن اور مسکراتا دیکھ کر مسکرا دی اور اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ بھابھی! عین کے اسٹیج پر آتے ہی ہبا خوشی سے چیختی ہوئی عین کے گلے لگ گئی۔ آرام سے ہبا۔ عین ابھی گرنے لگی تھی، جرار نے ہبا کو گھورا تھا۔ سوری بھائی، میں خوش ہی اتنی ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ ہبا نے عین سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ ہبا نے ان دونوں کو مبارکباد دی۔ عباس صاحب کی زبانیں سب جان چکی تھی۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ چلو بیٹھو جا کر، تمہارا شوہر بیچارہ کیسے تمہیں دیکھ رہا ہے؟ جرار نے مسکراتے ہوئے اس کے شوہر کی طرف دیکھا جو بے بس بیٹھا اپنی نئی نویلی بیوی کی حرکتیں دیکھ رہا تھا جو اسے چھوڑ کر اپنی بھابھی سے چپکی ہوئی تھی۔ ہبا عین کو ساتھ لیے اپنے شوہر کے ساتھ جا بیٹھی۔ آپ نے تو میرے چاہتے ہی ایک نئے فرد کا اضافہ کر دیا، ہبا عین کے کان میں بولی تھی کیونکہ پاس ہی جرار اور اس کا شوہر دونوں بیٹھے تھے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا ہے اللہ نے ہی کیا ہے، عین بھی اس کے کان میں وہی بولی تھی۔ چلو مان لیا آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہبا نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ عین نے اسے گھورا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ جرار بات تو ہبا کے شوہر سے ہی کر رہا تھا، پر اس کی نظریں اور سارا دھیان عین کی طرف ہی تھا۔ وہ صبح سے عین کا ہر طرح سے ہی خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے صبح سے لے کر اب تک ایک پل کے لیے بھی عین کو خود سے دور نہیں ہونے دیا تھا۔ ہبا کی شادی کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ جرار عین کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ عین کو مسز احسان ایک دن کے لیے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جرار نے اسے اس شرط پر جانے کی اجازت دی تھی کہ وہ رات تک واپس آ جائے گی۔ جرار آفس سے گھر آ گیا تھا، پر ابھی تک عین کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے عین کو کال بھی کی، پر عین اپنا موبائل گھر ہی چھوڑ گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ عین کے بنا اب تو کمرے میں اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے جیا بیگم کو وہاں پایا جو خلاف معمول اس ٹائم پر گھر پر موجود تھی۔ عباس صاحب اپنی کسی دوست کی طرف گئے ہوئے تھے۔ گھر میں اس وقت وہ دونوں ہی تھے۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ ٹھیک ہی تھا۔ آپ کا کام آج جلدی ختم ہو گیا تھا کیا؟
ہاں مجھے کوئی خاص کام نہیں تھا، اس لیے میں جلدی گھر آ گئی۔ تم بیٹھو یہاں، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں بس ابھی آئی، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اب پتہ نہیں ماما کو کون سی بات بتانی ہے۔ چراغ نے ٹی وی آن کر لیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد جیا بیگم وہاں آئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود انویلپ چراغ کے سامنے کیا۔ کیا ہے یہ؟ چراغ نے انویلپ پکڑ کر ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ خود ہی کھول کر دیکھ لو۔ اپنی بات کہہ کر وہ آرام سے جرار کے سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہو گئی اور جرار پر اپنی نظریں ٹکا دیں۔ جرار نے انویلپ صوفے پر الٹ دیا۔ اس میں سے کچھ ڈاکیومنٹس اور تصویریں نکل کر صوفے پر گر گئیں۔ جرار نے پہلے تصویروں کو دیکھا جس میں عین مسکراتے ہوئے ایان کے گلے لگی ہوئی تھی۔ یہ تصویریں ہبا کی بارات والے دن کی تھیں۔ تصویریں دیکھنے کے بعد جرار کا چہرہ غصے کی زیادتی سے لال ہو گیا تھا۔ اس کی عین کو کسی اور نے چھوا تھا، وہ کیسے کہ برداشت کر سکتا تھا؟ جیا بیگم جرار کو غصے میں دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ان کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ جیسا وہ چاہتی تھیں ویسا ہی ہو رہا تھا۔ بیٹا ابھی یہ ڈاکیومنٹس دیکھو، تم تو یہ تصویریں دیکھ کر ہی بھڑک اٹھے ہو۔ دیکھو تو صحیح تمہاری بیوی کیا گل کھلا چکی ہے، اور کون کون سی گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ ان کی بات جرار کے غصے کو اور بھڑکا گئی تھی۔ اس نے پہلے سرخ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، پھر باری باری سارے ڈاکیومنٹس دیکھے۔ جیسے جیسے وہ سب دیکھتا جا رہا تھا اسی طرح اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ جیا بیگم نے ایک بندے کو عین کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کو کہا تھا۔ اس آدمی کے ذریعے ان کے ہاتھ عین کے پہلے دونوں نکاح ناموں کی کاپی لگ گئی تھی، اور تصویریں جو فوٹوگرافر نے نارملی ویسے ہی لی تھیں ان کو وہ عین کے خلاف استعمال کر گئی تھی۔ ان سب چیزوں میں ایک رپورٹ بھی تھی جس کے مطابق عین ابارشن کروا چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر جرار کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کو ایک ہی دن میں ایک ٹائم پر لگاتار کئی جھٹکے ملے تھے۔ یہ اس کی ہمت تھی کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد صحیح سلامت بیٹھا تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے دماغ کی شریان پھٹ چکی ہوتی۔ یہ سب سچ ہے، چاہے تو اپنی بدکردار بیوی سے پوچھ لینا، ویسے بھی ابھی تک وہ وہیں ہے۔ پوچھنا تھا آئی کیوں نہیں ابھی تک؟ تم یہاں اس کا انتظار کر رہے ہو اور وہ وہاں اپنے یار کے ساتھ موجیں منا رہی ہے۔ وہ آئی۔ بس بس بہت بول لیا آپ نے، چراغ غصے سے چیخ اٹھا تھا۔ جیا بیگم تک کانپ اٹھی تھی اس کی دھاڑ سن کر۔ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گی۔ آپ نے جو بتانا تھا اور مجھے دکھانا تھا دکھا دیا، اب میں جانوں اور وہ جانے، آپ کو ہمارے معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جرار لاؤنج کی چیزیں توڑتا ہوا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ توبہ ہے، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اس کی طرفداری کر رہے۔ کوئی نہیں بیٹا، دیکھنا وہ خود جب اپنے منہ سے سب بتائے گی تو تم اسے ایک پل کے لیے بھی یہاں نہیں رہنے دو گے۔ اتنا تو میں تمہیں جانتی ہوں، تم اپنی چیزوں کے معاملے میں بڑی جنونی ہو، اور وہ تو پھر تمہاری بیوی ہے جو پہلے کسی اور کی بیوی رہ چکی ہے۔ تم سے کے بعد کہاں برداشت ہوگی؟ اور اپنے بچے کو کھونے کا دکھ بھی کوئی چھوٹا دکھ نہیں ہوتا۔ تم تو ویسے بھی بڑے خوش تھے بچے کا سن کر۔ تمہاری بیوی نے تمہارے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہا لگا کر ہنس دیں۔ ان کا منصوبہ کام کر گیا تھا، اب بس عین کے آنے کی دیر تھی۔ کیوں عین، کیوں تم نے ایسا کیا؟ کیوں تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ کیوں تم بھی سب جیسی ہی نکلی ہو؟ کمرے کی چیزوں کو توڑتے ہوئے وہ دیوانہ وار بول رہا تھا۔ پورے کمرے کا حشر وہ بگاڑ چکا تھا۔ کیوں میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ کیوں میری زندگی سکون سے نہیں گزرتی ہے؟ کیوں مجھے کوئی خوشی راس نہیں آتی؟ وہ دیوار پر اپنا ہاتھ مار مار کر زخمی کر چکا تھا۔ کاش عین کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جلدی آ جاؤ عین اور آ کر کہہ دو کہ جو میں نے دیکھا اور سنا سب جھوٹ ہے۔ میری عین نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، آ کر میری یہ تکلیف ختم کر دو۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا ہوں، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ پلیز جلدی آ جاؤ اور ماما کی کہی ہر بات کی نفی کر دو۔ وہ دیوار سے سر ٹکراتا عین کو بلا رہا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا۔ اس کی یہ تکلیف کسی بھی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی تکلیف صرف عین ہی ختم کر سکتی تھی۔ وہ عین کے منہ سے اپنی ہر بات کا جواب نہ میں چاہتا تھا۔ عین کا دیوانہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے اس پاگل پن کا علاج صرف عین تھی۔ عین گھر آ چکی تھی، اسے ایان ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی کمرے کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ جرار کھڑکی کے پاس کھڑا دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اللہ خیر کرے، لگتا ہے جرار غصے میں ہے، اسی لیے کمرے کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ عین ڈرتے ڈرتے ٹوٹی اور بکھری ہوئی چیزوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی جرار تک پہنچی۔ جرار؟ عین نے جرار کے پاس پہنچ کر اسے پکارا تھا۔ جرار نے پلٹ کر اس کے ساتھ دیکھا تھا، اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ جرار کا لہجہ بہت سخت اور ہر طرح کے جذبات سے آری تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ عین کو خاموش پا کر وہ چیخا تھا۔
ایان کے ساتھ۔ این کا اتنا ہی کہنا تھا۔ چراغ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے گرد اپنے ہاتھ رکھ کر اس پر جھکا تھا۔ این آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ این چراغ کا غصہ دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں جو بھی پوچھوں اس بات کا جواب پہلی بار میں ہی اور ہاں یا نہ میں دینا، سمجھی میری بات؟ ہاں۔ این نے بنا اس کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ آج ہاسپٹل گئی تھی تم؟ ہاں۔ یہ تصویریں اصلی ہیں؟ چراغ نے اس کے سامنے ایان اور این کی تصویریں کی۔ این نے چراغ کے ہاتھ میں موجود تصویروں کی طرف دیکھا۔ ہاں۔ این نے اس بار بھی جو سچ تھا وہی اس سے کہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ چراغ نے این کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب کیا۔ این کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیا کہہ رہا ہے، کیوں اس سے عجیب طرح کے سوال کر رہا ہے۔ این کے نزدیک اس کا اور ایان کا اس طرح گلے ملنا ایک عام سی بات تھی، وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ پر چراغ یہ بات نہیں جانتا تھا، اس کے لیے یہ بات کوئی عام اور معمولی بات نہیں تھی۔ اس کی نظر میں یہ ایک بہت بڑا جرم تھا جو این سے سرزد ہوا تھا۔ اس کے مطابق این نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ تمہارا ہماری شادی سے پہلے 2 بار نکاح ہو چکا ہے؟ ہاں۔ این کی ہاں سن کر چراغ کو ایسا لگا تھا جیسے اس نے یہ کہہ کر اس کے جسم سے جان نکال دی ہو۔ وہ کافی دیر بے یقینی سے این کی طرف دیکھتا رہا۔ کیوں این؟ کیوں مجھے دھوکہ دیا تم نے؟ کیوں مجھ سے یہ بات چھپائی؟ تم کسی اور کی بیوی رہ چکی ہو؟ میں اس بات سے بے خبر کیسے رہ گیا؟ کیوں مجھے یہ نہیں بتایا گیا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم بھی سب کی طرح بے وفا اور مطلبی ہی نکلی۔ بولو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم نے تو ہمارے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اسے بھی مار ڈالا۔ مطلب ماما نے جو بھی کہا وہ سب سچ ہے؟ وہ این کو جھنجھوڑتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ این نم آنکھوں سے اس کا یہ پاگل پن دیکھ رہی تھی۔ وہ تو آج تک یہی سمجھتی آئی تھی کہ جرار کو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، اسی لیے شروع میں وہ اس سے اچھے سے پیش نہیں آتا تھا۔ اسے تو آج پتہ چلا تھا کہ جرار اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اپنی اور ایان کی تصویروں کا اس سے پوچھنا بھی این کو اب سمجھ آیا تھا۔ مطلب جرار ایان کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے، وہ مجھے اور ایان کو لے کر مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ آنٹی نے اپنا کام کر دیا، جو انہوں نے کہا تھا وہ آج کر ہی دکھایا۔ مطلب جرار اب مجھے یہاں سے اپنی زندگی سے نکال دیں گے؟ وہ خود سے اندازہ لگاتے جرار کے روبرو کھڑی سر جھکائے تھی۔ تم نے میری ہر امید، ہر خواہش کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ تم نے میرے ساتھ وہ کیا ہے جو آج تک جرار عباس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ غصے کی زیادتی سے بولتے بولتے ہانپنے لگا تھا۔ وہ اس وقت جس کیفیت سے گزر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے ساتھ برا اس نے کیا تھا جس کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا، جس کے لیے اس نے اپنا آپ تک بدل ڈالا تھا، وہی اس کے ساتھ بے وفائی کر گئی تھی۔ وہ یہ سب سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے نہ سانس آتی ہے نہ میرا دم نکلتا ہے، مگر یہ بیچ کا عالم بہت تکلیف دیتا ہے۔ سمندر نہ اگلتا ہے نہ ساحل پہ پٹکتا ہے، ابھرنا ڈوبنا لیکن بہت تکلیف دیتا ہے۔ جو تم بولو سنور جائیں، جو تم بولو بکھر جائیں، مگر یہ ٹوٹنا جڑنا بہت تکلیف دیتا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ خود کو روکے کھڑا تھا، ورنہ جتنا وہ اس وقت غصے میں تھا یقیناً یہ این کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا تھا۔ چراغ کے سامنے اس کی این تھی، اسی لیے تو وہ ابھی تک اس کے غصے سے بچی ہوئی تھی۔ وہی این جو اس کے غصے کے خاتمے کی وجہ بن جایا کرتی تھی، آج وہی اس کے غصے کی وجہ تھی۔ این اس کی کسی بات کا کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود جرار کی باتیں سن کر اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ اس پر شک کر رہا تھا۔ وہ کسی اور کی نکاح میں رہ چکی تھی، یہ بات جرار کو اس سے دور کر گئی تھی۔ وہ اسے بے وفا سمجھ رہا تھا۔ اس نے تو کبھی جرار کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ پھر بھی جرار کا اس کے بارے میں ایسا سوچنا اور جیا بیگم کی باتوں پر یقین کرنا اس کو رنجیدہ کر گیا تھا۔ اس نے نہ کبھی کل اپنے حق میں کچھ کہا تھا اور نہ ہی وہ آج ایسا کچھ کرنے اور کہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جرار نے کون سا اس کی کسی بات پر یقین کر لینا تھا؟ یہی سوچ اسے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ جرار کے رحم و کرم پر کھڑی اس کی طرف سے ملنے والی سزا کے منتظر تھی۔ وہ جو بھی سزا اسے دے گا وہ چپ چاپ وہ سزا سہنے کو تیار تھی، کیونکہ آج تک اس نے مانی تو صرف جرار کی ہی تھی۔ دل چاہتے ہو یا جان چاہتے ہو، ہم سے بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو؟ خود کے ہی اندر مر جائیں گے، غم نہ کبھی باہر لائیں گے، مجرم بھی ہم بن جائیں گے، دینا اگر تم سزا چاہتے ہو۔ جاؤ یہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ میری زندگی سے۔ یہ سب ہونے کے بعد اب ہم اور ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ اسے سزا سنا چکا تھا، اس کی سنائی یہ سزا اس کا دل چیر گئی تھی۔ اس نے دکھی نظروں سے جرار کی طرف دیکھا، پر وہ اسے کہاں دیکھ رہا تھا۔ جاؤ! وہ اس پر چیخا تھا اور اس کو آزاد کرتے ہوئے خود ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ این نے روتے ہوئے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ ہنستے ہنستے کر دیں گے یہ بھی،
ہونا اگر تم جدا چاہتے ہو۔ ابھی وہ 2 قدم ہی جرار سے دور ہوئی تھی کہ جرار نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور اپنی باہوں میں لے کر اتنی زور سے بھینچا کہ عین کراہ اٹھی۔ پلیز عین، اب ہی کہہ دو کہ وہ سب جھوٹ ہے، قسم سے ابھی تمہیں خود سے دور جانے سے روک لوں گا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ مجھے نہیں جانا آپ کو چھوڑ کر، پلیز مجھے میرے ناکردہ گناہوں کی یہ سزا مت دیں، میں آپ کے بنا نہیں رہ پاؤں گی، مجھے اور ہمارے بچے کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے التجا کر رہی تھی۔ ان کی یہی ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات نہ کہنے کی عادت ان دونوں کو آج کس مقام پر لے آئی تھی۔ وہ دونوں اپنے دل کی بات اپنے دل میں رکھنے کی بجائے اگر ایک دوسرے سے کہہ دیتے تو یوں دکھ اور درد میں مبتلا نہ ہوتے، بلکہ ایک خوبصورت اور پرسکون اگر وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کرتے تو ایک دوسرے کی ہر بات سے واقف بھی ہوتے۔ پر ان کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہمیشہ اپنے دل کی بات اپنے دل میں ہی رکھتے تھے۔ عین کا ڈر اور جرار کی انا ہمیشہ ان کے درمیان رہی تھی۔ جرار اسے روکنا چاہتا تھا، پر اپنی انا اور غصے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ جرار کا دل بھی اسے عین کو معاف کر دینے اور روکنے پر اکسا رہا تھا، پر اس کا غصہ اس کے دماغ کو اس پر حاوی کر رہا تھا۔ دوسری طرف عین تھی، وہ اس سے کیا کہتی؟ اسے تو جرار نے اپنی صفائی کا کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا، صرف ہاں اور نہ میں جواب مانگا تھا۔ جرار نے عین کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، پر عین نے جرار کی شرٹ پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، پر جرار نے اس کی کوشش کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے خود سے دور کیا تھا اور اس کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا۔ جرار کی خواہش تھی کہ عین کبھی خود سے اسے چھوئے، اس کے قریب آئے۔ اگر آج اس نے ایسا کیا بھی تھا تو جرار اپنے غصے کی حالت میں عین کے اس پیش رفت کو کہاں جان پایا تھا؟ اگر وہ اس بات کو محسوس کر لیتا تو یقیناً کبھی بھی عین کو خود سے جدا نہ کرتا۔ میں جا رہا ہوں یہاں سے، میں جب واپس آؤں تو تم مجھے اس گھر میں دکھائی نہیں دینی چاہیے، ورنہ تمہاری بھی جان لے لوں گا اور اپنی بھی۔ اپنی گاڑی کی چابی لے کر وہ تن فن کرتا کمرے سے نکل گیا۔ جرار، آپ کی سزا بھی مجھے قبول ہے، پہلے بھی تو ہمیشہ آپ ہی کی بات مانی ہے، آپ کا یہ حکم بھی سر آنکھوں پر۔ بس ایک گلہ مجھے آپ سے رہے گا کہ آپ نے مجھے آخری سزا بہت بڑی دی ہے، یہ کرنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم تو بنے ہیں تمہاری ہی خاطر، تمہارے کام ہی آئیں گے آخر۔ ہم میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو تم کہو بس وہی صحیح ہے، حق میں ہمارے شوق سے کر دو، کرنا اگر بد دعا چاہتے ہو۔ میری زندگی میں یہ دکھ بھی لکھا تھا، چلو دیکھتے ہیں یہ غم سہ پاتی ہوں یا نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے بے دردی سے رگڑتی ہوئی اپنا موبائل لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ جیا بیگم نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے پہلے جرار کو غصے کی حالت میں اور عین کو مردہ قدموں سے اس گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے صفاقے سے بھرپور کہا لگایا تھا، آخر میں کامیاب ہو ہی گئی اپنے مقصد میں۔ عین ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی گئی، اب میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ وہ اپنی جیت کی خوشی منا رہی تھی، انہیں اس بات کا کوئی دکھ یا پچھتاوا نہیں تھا کہ ان کی وجہ سے 3 زندگیاں برباد ہو گئی تھیں۔ ان کی وجہ سے جرار اور عین تکلیف میں تھے، پر انہیں اس بات کی کہاں پرواہ تھی۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیا ہونے والا ہے آگے جرار اور عین کا مستقبل، یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا اگلی قسط کا۔ تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔